میرے دوستوں، آج کا جمعۃ المبارک کا دن جو ہے ربیع الاول کا مہینے کا آغاز بھی ہو گیا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی کا آغاز جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس چیز کو، جس نفس کو، جس ذات کو میں نے جان دی ہے، میں نے روح دی ہے، ایک دن میں نے اس میں سے روح کو نکالنا ہے، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو، چاہے وہ حیوان کی صورت میں ہو، جانور کی صورت میں ہو، پرندے کی صورت میں ہو، اڑنے والی مخلوق ہو، چلنے والی مخلوق ہو، تیرنے والی مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، جس کو میں نے جاندار بنایا ہے اس نے ایک دن بے جان ہونا ہے۔ جس کو میں نے جاندار بنایا ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الذین یفرون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم جہاں مرضی بھاگ جاؤ، تم موت سے بچ کے نہیں کہیں جا سکتے، جہاں مرضی چلے جاؤ، موت سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے ہوں گے، دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والے ہوں گے، دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہوں گے ہم قرآن مجید کو نہیں مانتے، دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہوں گے، لیکن دنیا میں ماں نے کوئی ایسا انسان نہیں جنم دیا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ اگر وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے کرے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات کا انکار کرتا ہے تو کرے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی اللہ کے پاک قرآن کا انکار کرتا ہے تو کرے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن کہتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، کہ لوگوں یاد رکھنا تم جہاں بھی چلے جاؤ، جس کونے میں چلے جاؤ، تمہیں موت ہر حال کے اندر پکڑ کر رہے گی، تم کہیں بھی اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی گئی، کہا کہ ایک لومڑی ہو، لومڑی، اس لومڑی نے زمین کا قرض دینا ہو اور وہ لومڑی زمین سے اپنی جان چھڑانے کے لیے بھاگ رہی ہو، بھاگتے 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 اگر وہ تھک کے زمین کے کسی سوراخ میں گھس جائے اور تھکنے کے بعد جب سوراخ میں گھسے گی تو ایک دن زمین اسے کہے کہ لومڑی میرا قرض دے، وہ پھر یہاں سے نکل کر بھاگے گی۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے زمین کا قرض دینا ہے، میں جہاں بھی چلی جاؤں زمین کا خطہ میرے پاؤں کے نیچے رہے گا۔ لیکن میرے دوستو، جب ہم لوگ موت سے بے خبر ہو گئے، اللہ رب العزت کے خوف سے بے خبر ہو گئے، اللہ کے ڈر سے بے خبر ہو گئے، تو میرے دوستو پھر کیا ہوا کہ ہمارے دل سے موت کا ڈر، موت کا خوف نکل گیا، ہمارے دل سے اس کا خوف نکل گیا، ہمارے دل سے موت کا خوف نکل گیا۔ تو آج وجہ اس چیز کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
اگر ہم نے بچا لیا تو خدا کی قسم پھر موت نہیں لگے گی۔ جب فرشتہ آئے گا تو ہمارے گلے کے اندر ایسا خوبصورت ہار پہنائے گا کہ ہم آنکھ بند ہوگی اور اللہ کی ملاقات کے انتظار میں ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موت کی اور دنیا کی ایسی خوبصورت مثال بیان کی کہ آج کل کے دور کے اندر ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت ایسی بیٹھ چکی ہے، ایسی محبت بیٹھ چکی ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، موت کا ڈر نکل گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک شیر لگا ہوا تھا، وہ شیر اس کے پیچھے ہے، یہ آدمی آگے آگے بھاگ رہا ہے، شیر اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے جب یہ آدمی آگے گیا تو آگے ایک کنواں تھا، یہ کنویں کے کنارے پر پہنچ گیا، اس کے پیچھے شیر ہے، آگے کنواں ہے، اگر یہ آگے چھلانگ لگاتا ہے تو آگے بھی موت نظر آتی ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو شیر موت کی صورت میں ہے، پیچھے بھی موت ہے، نیچے بھی موت ہے۔ اب یہ سوچتا ہے میں کروں تو کیا کروں؟ اس کنویں کے کنارے پہ ایک درخت تھا جس درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی، اس نے سوچا کہ میں شاخوں کو پکڑ لیتا ہوں، جب میں شاخوں کو پکڑوں گا یہ شیر چلا جائے گا، میں کنویں کے دوسرے کنارے پہ چلا جاؤں گا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس نے کیا کیا؟ درخت کی شاخوں کو پکڑا، نیچے دیکھا تو کنواں ہے، پیچھے دیکھا تو شیر ہے۔ اب یہ شاخوں کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ کنویں کے اندر ایک سانپ ہے، بچھو ہے، اور اس نے جس شاخ کو پکڑا ہوا تھا اس شاخ کو، درخت کی شاخ کو، دو چوہے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ اب اس آدمی نے سوچا پیچھے بھی شیر وہ بھی موت، نیچے کنواں وہ بھی موت، نیچے سانپ اور بچھو وہ بھی موت کی صورت میں، جس شاخ کو میں نے پکڑا ہے اس کو چوہے کاٹ رہے ہیں وہ بھی موت کی صورت میں۔ آگے دیکھتا ہوں تب موت نظر آتی ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تب موت نظر آتی ہے، اوپر دیکھتا ہوں تب موت نظر آتی ہے۔ لیکن اس نے کیا دیکھا؟ اسی ٹہنی کے ساتھ والی ٹہنی کے اوپر شہد لگا ہوا تھا، اس نے ایک ہاتھ سے شاخ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے شہد کو کھانا شروع کر دیا۔ پیچھے بھی موت، نیچے بھی موت، اوپر بھی موت، یہ ساری موت کو بھول کے شہد کو لگ گیا کھانے۔ کہا یہ جو پیچھے شیر ہے یہ اسرائیل موت کی صورت میں ہے، جو آگے کنواں ہے یہ قبر کی صورت میں ہے، جو سیاہ اور سفید رنگ کا چوہا درخت کو کاٹ رہے ہیں یہ دن اور رات ہیں، اور جو شہد کو کھانے لگ گیا ساری موت کو بھول کے جو شہد کو کھانے لگ گیا یہ دنیا کی لذت ہے جس نے انسان کو سارے موت کے گڑھوں سے بے خبر کر دیا ہے۔ آج ہم لوگ دنیا سے بے خبر، موت سے بے خبر ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا، پوچھا گیا جنازہ جا رہا تھا، کہا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا یہ میرا جنازہ ہے۔ کہا آپ تو زندہ ہو؟ کہا پھر یہ تیرا جنازہ ہے۔ کہا میں بھی زندہ ہوں، تو کہا پھر یہ سمجھ یا ایک دن تیرا اٹھے گا یا ایک دن میرا اٹھے گا، یہ نہ سمجھ کہ یہ جس کا جا رہا ہے یہ اس کا جنازہ ہے، بلکہ یہ جانے والا بتا رہا ہے آج میں جا رہا ہوں، کل کو تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ موت نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو نہیں چھوڑا، کتبوں کو نہیں چھوڑا، ابدالوں کو نہیں چھوڑا، وقت کے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، نمازیوں کو لے گئی، حاجیوں کو لے گئی، تاجروں کو لے گئی، امیروں کو لے گئی، فقیروں کو لے گئی، مالدار چلے گئے، ذات کے اعتبار سے بڑا وہ بھی چلا گیا۔ اس موت نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے، اس موت نے میاں بیوی کا تعلق تباہ کر دیا، اس موت نے باپ کا بچے سے محبت کو تباہ کر دیا، اسی موت نے ماں سے اولاد کے رشتے کو توڑ دیا، اسی موت نے ہر گھر کے سکون کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کتنوں کے کھیل بگاڑے موت نے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جو کر لو کرنا ہے، لیکن میرے دوستو موت پکڑ کے رہے گی، کسی حال میں کسی جگہ پہ تمہیں چھوڑے گی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت ان کو ذمہ کی ہوئی تھی، حضرت اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، ان کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
اسرائیل آئے انسانی شکل میں، اس آدمی کو بڑے خوف کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ مجھے بڑے خوف سے دیکھ رہا ہے، جب وہ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، اس آدمی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون تھا جو ابھی آیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اسرائیل تھے۔ کہا یہ اسرائیل، تم مجھے اتنے خوف سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ مجھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کی حکومت دی ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ یہاں سے مجھے اٹھائے اور کسی ایسی جگہ پہ دور لے جائے کہ جہاں پہ اسرائیل کا میرے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو۔ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس آدمی کو اٹھایا اور کہیں دور لے کر چلی گئی۔ عرصہ گزرا، اسرائیل کی حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا اسرائیل سے، کہا کہ اسرائیل یہ تو بتاؤ، فلاں دن فلاں آدمی میرے پاس تھا، آپ اس کو بڑے خوف سے دیکھ رہے تھے، آخر خوف سے دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس کو خوف سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ چند سیکنڈوں کے بعد اس آدمی کی روح پرواز کرنے کا وقت ہے، اس آدمی کی روح نکالنے کا وقت ہے۔ یہ آدمی یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کی جہاں روح نکلنی ہے اس کا تو کافی سفر کے بعد وہاں پہ مقام پہ اس کی روح نکالنے کا وقت، یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ وہاں پہ کیسے جائے گا؟ لیکن میرے دوستو، حضرت اسرائیل نے خوف سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا، ہوا نے اٹھایا، وہاں پہ لے جا گیا، تو وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اسرائیل نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو موت کسی حال کے اندر، کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ انسان کو نہیں چھوڑے گی، اس کے آنے کا وقت کوئی نہیں۔ یہ تو ہے جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، باپ آیا، ماں آئی، پھر اولاد کی صورت میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن جب نکلنے کا وقت آتا ہے، ماں باپ اچھے بھلے ہوتے ہیں، اولاد کو لے کر چلی جاتی ہے۔ ماں باپ صحیح ہوتے ہیں، کبھی بہن چلی گئی، ماں باپ صحیح ہوتے ہیں، کبھی بیٹا چلا گیا، ہم کہتے ہیں یہ بھی صحیح تندرست تھا، یہ گھر سے باہر تو رکھا تو اس کی روح نکل گئی۔ تو میرے دوستو، موت کے آنے کا وقت کوئی نہیں ہے، کس وقت، کس صورت میں، کس حالت میں آ جائے، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ یہ تو موت کا فیصلہ تیرا اٹل ہے، لیکن میرے دوستو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اصل چیز خاتمہ ہے۔ زندگی کے اندر انسان نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، وقت کا ولی ہو تب، وقت کا کتب ہو تب، وقت کا صحابی ہو تب، وقت کا نبی ہو تب، کوئی بھی ہو، خاتمہ ایمان پر ہو گیا کامیاب۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے، فاطمہ نبی کی نور نظر ہے، فاطمہ نبی کے دل کا سکون ہے، فاطمہ نبی کے دل کا چین ہے، فاطمہ حسنین کی ماں ہے، فاطمہ اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کی روح نکلنے کا وقت آیا، حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی میں دنیا سے جانے لگی ہوں، میرے بابا نے مجھے کہا ہے فاطمہ تیری ملاقات کا وقت ہو گیا، میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ بتا تو چاہتی کیا ہے؟ کہا فاطمہ نے میں مر جاؤں، میرا جنازہ رات کی اندھیری میں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کہا تو نبی کی لخت جگر ہے، تو نبی کی نور نظر ہے، تو نبی کی آنکھوں کا سکون ہے، تیرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھاؤں گا، دور سے آنے والے صحابہ رہ جائیں گے، تیرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے گا، دور سے آنے والے لوگ رہ جائیں گے۔ کہا میں نہیں چاہتی، میں نے اپنی زندگی کے اندر میرا چہرہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کوئی غیر محرم میرا کفن بھی دیکھے۔ کہا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن فاطمہ کا جنازہ اٹھا، قبر میں اتارنے لگے،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے کہنے لگے کہ اے قبر خیال کرنا، نبی کی لخت جگر ہے، نبی کی نور نظر ہے، نبی کے دل کا سکون ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ نے جب حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ بات کہی تو قبر نے کیا کہا؟ قبر نے کہا اے ابو ذر غفاری، تو کہتا ہے نبی کی لخت جگر ہے، تو کہتا ہے نبی کی نور نظر ہے، تو نے یہ نبی سے نہیں سنا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے اندر نبی آئے گا اچھا سلوک کر کے، اچھا سلوک کروں گی، برا سلوک کر کے آئے گا، برا سلوک کروں گی۔ میرے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہ رکھنا، میرے پاس اعمال لے کے آنا، کوئی رشوت نہیں، کوئی مالداری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اگر آنا چاہتے ہو میرے پاس اور میری خیر خبر رکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے پاس آنے سے پہلے اچھا سلوک کرنا ہے، اگر میرا اچھا سلوک دیکھنا ہے تو پھر میرے پاس آنے سے پہلے اعمال لے کے آنا۔ اچھے اعمال کر کے آؤ گے اچھا سلوک کروں گی، برے اعمال کر کے آؤ گے برا سلوک کروں گی۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اگر کسی انسان نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہوں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، آنکھیں بند ہوں گی، خدا کی قسم آنکھیں کھلیں گی تو جنت کا نظارہ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مومن نماز پڑھتا ہے نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس بندے اور جنت کے درمیان یا اللہ کی ملاقات کے درمیان صرف جو فاصلہ رہتا ہے وہ موت کا رہتا ہے۔ جب اس کی موت آ گئی آنکھ کھلے گی تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور جنت کے نظارے نصیب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کے اندر سورۃ الملک کی تلاوت کرو، 30 آیتوں کی سورت ہے، ایک ورق ہے قرآن کا، کہا رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لو، قبر کے اندر سوال کرنے والوں سے جھگڑے گی، یہاں تک کہ رب کی عدالت میں پیش ہوگی اور کہے گی یا اللہ یا تو قرآن سے مجھے نکال دے یا اس بندے کو جنت کا داخلہ دے دے، اس نے میرے ساتھ دنیا کے اندر بے وفائی نہیں کی، آج میں قبر کے اندر اس کے ساتھ بے وفائی والا معاملہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 30 سورتوں کی آیتوں کی ایک سورت ہے، اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیے کرو۔ تو میرے دوستو کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، جانے والا باپ کی صورت میں ہو، جانے والا ماں کی صورت میں ہو، جانے والا بھائی کی صورت میں ہو، جانے والی بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، غم رونا انسان کو آتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ انسان اس کو روکے، لیکن انسان ہمت کے مطابق اس پر صبر کرے، اپنی طاقت کے مطابق صبر کرے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی، صبر کرنے والوں کو دنیا کے اندر اس کی نعمتوں کا اجر نہیں دوں گا، بلکہ میں صبر کرنے والوں کو بدلہ اپنی شایان شان عطا کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تو تمہیں آزماتے ہیں کبھی خوف کے ذریعے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی کسی کو لے کے آزماتے ہیں، کبھی کسی کو دے کے آزماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے اس آزمائش کے اوپر کتنا پکا ہے، اس آنے والی آزمائش پہ کتنا صبر کرتا ہے۔ لیکن جب جس آدمی کی روح نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں المیت یعذب فی قبرہ، جب تم روتے ہو رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب پہنچتا ہے، بما نیح علیہ، تم اس پہ نوحہ کرو، اپنے آپ کو مارو پیٹو، تمہارے مارنے پیٹنے سے اس میت کو عذاب پہنچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی آدمی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا،
اس قرآن سے یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے تو دوسرے کو اس کا عذاب نہیں ہوگا، اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی روئے گا تو رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ملے گا۔ اب یہ قرآن اور حدیث کے درمیان آپس میں تعارض آ گیا۔ محدثین فرماتے ہیں میت کو عذاب اس صورت میں ہوگا جس وقت یہ جاتے وقت وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر رویا جائے، میرے مرنے کے بعد مجھ پر غم کا اظہار کیا جائے۔ اور آج کل کے ماں باپ ایک جملہ کہتے ہیں، اولاد سے نا امید ہو جانے کی وجہ سے پتہ نہیں ہم مر گئے تو ہمیں کوئی روئے گا کہ نہیں روئے گا۔ کون سا آدمی جو غسل دیتے ہیں، کون سا آدمی جو قبر نکالتا ہے، کون سا آدمی جو کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں؟ خدا کی قسم یہی اسلام کی زینت ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کو کیسا خوبصورت کر کے نہلایا جاتا ہے، کیسا خوبصورت کر کے پھولوں کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اس کو سفید رنگ کا کفن دیا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تیار کرنے کے بعد اس کو چارپائی پہ اٹھایا جاتا ہے، 4 سے 10 آدمی کندھا دے کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کو اٹھانے والے تو 2 بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کو کندھوں پہ اٹھا کے قبر کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ ہر آدمی کی زبان سے ہے آرام سے چلو، آرام سے چلو، تیز جانے سے میت کو کوئی اثر نہیں پہنچتا، تیری تیز جانے سے میت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن میت کا اتنا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے آہستہ چلو، قبر کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے عورت ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی قبر پہ چادر ڈال دو، چادر ڈالی جاتی ہے، بڑے ادب سے آرام سے اس کو نیچے رکھو، نیچے رکھ دیا گیا، اس پہ پھول پھینک دو، پھول پھینک دیے گئے۔ حالانکہ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، یہ کتنوں کو روتا چھوڑ کے گیا، کتنوں سے رشتے توڑ کے گیا، کتنوں سے تعلق توڑ کے گیا، پتہ نہیں اس کا کس نے قرض دینا ہو، اس نے کس کا قرض دینا ہو، لیکن یہ آدمی رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس کو کتنے پیار سے تیار کر کے رب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کافروں کو دیکھو کوئی اس کو جلا رہا ہے، کافروں کو دیکھو کوئی اس کو لکڑیوں کے اندر ڈال کے آگ لگا رہا ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مر جائے، مرنے کے بعد اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس کو غسل دے، یہ میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھو، جب کوئی گھر سے انتقال کر جائے خود غسل دو۔ غسل دینا کوئی مشکل نہیں ہے، چھوڑ دو یہ رسم و رواج کہ فلاں آدمی ہے وہ پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، فلاں آدمی ہے قبریں کھودنے والا وہ بھی ہمارے قبریں کھودنے والا بے نمازی، غسل دینے والا بے نمازی، قبر کے اندر اتارنے والے بے نمازی۔ آج ہم بے نمازیوں کے ہاتھوں سے بندے کو منتقل کر رہے ہیں۔ آج کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی دنیا سے چلا جائے اس کو غسل دینے والا اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کو غسل دے تو غسل دینے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں، اتنا اجر دیتے ہیں اور اس کے گناہ کو اتنا معاف کر دیتے ہیں، ایسا وہ آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے۔ جو آدمی غسل دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو آدمی مردے کو کفن پہناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اتنا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے یہ ماں کے پیٹ سے آس نکل کر آیا۔ لیکن میرے دوستو ہم کیا کرتے ہیں؟ بے نمازی تلاش کرتے ہیں، بے نمازیوں کے ہاتھوں سے اس کو منتقل کرتے ہیں۔ اگر خود غسل نہیں دیتے تو رب کا واسطہ ہے کسی نیک نمازی کا انتخاب کیا کرو، کسی نیک آدمی کا انتخاب کیا کرو۔ پھر کیا ہوتے ہیں وہاں پہ عجب سے عجب رسومات پہ نکل آئیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، زمانہ جاہلیت کی رسومات ہم لوگ پھر وہاں پہ کرتے ہیں جن کا نہ کوئی دین سے تعلق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہوتا ہے، اس کا تعلق اگر ہوتا ہے تو اپنی منشا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہم لوگ نہ کریں، بلکہ وہ آدمی اللہ کے سامنے جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو طریقے بتائے ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تو اس لیے
جب بھی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مرنے سے پہلے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا اجر اس کو دیں گے اتنا ہی اجر اس پڑھنے والے کو دیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 10 دن کے بعد کرتے ہیں، 2 دن کے بعد کرتے ہیں، 40 دن کے بعد کرتے ہیں۔ 40 دن سے پہلے اگر کسی کو وہ کہتے نہیں 40 دن کے بعد میرے ابے کا 40ویں کا ختم ہے، اس وقت ثواب پہنچانا ہے۔ اگر کوئی آدمی جیل کے اندر ہو، پولیس تھانے والے کہیں اس کو آج لے جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں 10 دن کے بعد لے کے جائیں گے۔ وہ کہے گا کیسا بے وقوف ہے، ضرورت آج، اگر 10 دن کے بعد لے کے جاؤ گے 10 دن تم اس کو سزا دینا چاہتے ہو؟ 10 دن کے بعد اگر تم ثواب پہنچاؤ گے تو 10 دن سے پہلے بھی تمہارا جانے والا ثواب کا مستحق ہے۔ 10 دن سے پہلے تم اس کو قبر کے عذاب کے اندر نہ رکھو۔ اگر آپ 10 دن کے بعد ثواب پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ، لیکن 10 دن سے پہلے بھی پہنچاؤ، 40 دن سے پہلے بھی پہنچاؤ، سال سے پہلے بھی پہنچاؤ۔ وہ آج بھی مستحق ہے تمہارے ثواب کا، وہ کل بھی مستحق ہے تمہارے ثواب کا، وہ ہر لمحہ تمہارے ثواب کا مستحق ہے، وہ تمہارے ثواب کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن قبرستان جایا کرو۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی قبرستان میں جمعے کے دن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو فرما بردار اولاد میں سے اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔